فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. عزاداران امام، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی تیسری مجلس ہے جو 40 کا عشرہ ہے. 40 کے عشرے کے مجالس ہیں یہ، اور میں نے مجلس کا آغاز پہلے دن بھی یہ سلام سے کیا تھا. ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ رہے کہ یہ سلام جو ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رکھو، سلام سے مسلسل تمہارے ریلیشن شپ بھی بنتے اور تعلقات بھی بنتے. ہمارے پاس شیعہ فقہ میں سب سے زیادہ سلام ہے. آپ کسی بھی لحد پہ جاؤ، ولی اللہ کی لحد پہ جاؤ، جیسا کئی ہمارے ولی گزرے، ان کے پاس بھی سلام ہے. علماء کی خبر پہ سلام ہے. آغا خمینی صاحب کی لحد پہ جائیے آپ، وہاں پہ بھی آپ کو سلام ملے. سلام اسلام کا بیسک چیز ہے، پہلا سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ سلام ہے. اسی لیے سلام میں اجر زیادہ رکھا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ ہم کیسے، ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس ایگو نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. ایک بات بولوں آپ کو، سب میں تکبر. کسی کے پاس پیسے کا تکبر ہے، کسی کا گھر کا تکبر ہے، کسی کا بزنس کا ہے، کسی کا حسن کا ہے. میں بہت سب سے زیادہ حسین ہوں. کسی کی آواز کا ہوتا، مولویوں میں بھی ہوتا. یہ مت سمجھو کہ مولوی چھپا ہوا ہے. سب سے زیادہ بڑا حملہ تو مولوی پہ ہوتا. سب سے بڑا حملہ مولوی پہ ہوتا. اس لیے کہ ہم لوگ تو تلوار کی دھار پہ کھڑے ہوئے ہیں. لٹرلی صراط جو ہمارا صراط ہے نا، دنیا سے شروع ہے، ذرا سے ادھر سے ادھر ہوا تو گیا. پھر اس لیے کہا کہ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ غرور نہیں ہے میرے پاس. اور ایک چیز یاد رکھو، بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے یہ. ایسا گناہ ہے کہ شیطان بنا غرور کی طرف سے. اس نے کیا کہا تھا، پلیز یار، جیسا نوشاد بھائی سنتے ہیں ویسی سنو سب. سمجھ میں آئی؟ تو شیطان بنا کیسا؟ وہ اس کو نے تکبر کتنا کیا، کچھ نہیں کیا. اس نے ایک ہی ورڈ بولا، اور شیطان سے زیادہ اللہ کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا بھائی. یہ مت سمجھو کہ شیطان اللہ کو نہیں پہچان. ہم کو تو کوئی معرفت ہی نہیں ہے، 0.0% بھی ہم کو معرفت نہیں ہے اللہ کی. ہم کو کیا معلوم ہم کتنا نافرمانی کرتے اللہ کی. لیکن شیطان تو جانتا تھا اس کی طاقت کیا ہے، کتنا بڑا ہے. جب وہ اللہ اکبر بولتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ وہ کتنا اکبر ہے. کیا بول گیا اللہ اکبر. ہم زبان سے بولتے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے نہیں. تو شیطان اس کو اتنی معرفت دی کہ آپ سمجھو زمین سے عرش الہی پہ چلا گیا. مذاق ہے عرش الہی پہ جانا. انہیں ایک بات کا پتا چل گیا، اگر اتنی عبادت کرو گے تو اللہ پہنچا دیتا. کرو اتنی عبادت، ایسی عبادت کرو. اس نے جیسے عبادت اتنے جو سجدے کیا وہ خلوص کے ساتھ کیے، خلوص کے ساتھ کیے. عرش الہی پہ پہنچا. عرش الہی پہ کون تھا؟ ٹاپ براس کے ملائکہ، وی آئی پی ملائکہ، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، بڑے بڑے پورے ملک
سردار ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، اٹھنے لگا، بیٹھنے لگا، کھانے لگا۔ ایک بات بولوں، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا۔ کیا بولا میں؟ کئی باتیں واضح ہو گئی ایک جملے میں۔ اپنے آپ کو اگر بیٹھے کسی کی محفل میں تو اس جیسا نہیں ہوتا۔ ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی ایک سجدہ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ آپ خود انصاف سے بولو، کچھ ہوتا اس کو؟ ہزاروں لاکھوں سجدے جو کرا ہوا ہے، ایک سجدے سے کیا ہوتا؟ کر لینا تھا۔ لیکن غرور دیکھا آپ نے کہاں لے کے گیا۔ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، یاد رکھو۔ تو آپ نے ایک چیز غور کی کہ کتنا انسان کہاں تک جا سکتا۔ اتنے سجدے کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو، اس لیے کہ میں آگ کا بنا ہوا، یہ میٹھی کا بنے ہوئے۔ چھوٹی ظاہری طور پہ اگر آپ سن رہے، میں بھی بول رہا، ایزی لے کے سن رہے آپ، اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ۔ اللہ کتنا کریم ہمارے اوپر ہے۔ دیکھو شیطان کو اتنے سجدوں کے بعد بھی ایک جملے پہ پکڑ لیا۔ ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے، یہ صدقہ آل محمد کا ہے، یہ یاد رکھو، یہ صرف صدقہ محمد اور آل محمد کا ہے۔ جس در سے ہم وابستہ ہیں اس کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے۔ یہ مت سمجھو کہ آج گناہ کم ہو گئے، آج تو گناہ زیادہ ہے۔ اس زمانے میں گناہ کم تھے ایک زمانے میں، لیکن آج کم زیادہ ہے، لیکن صرف آل محمد کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے۔ تو شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے رجیم بن گیا، جہنم میں چلا گیا۔ مولا علی سے پوچھا کہ مولا غرور کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، دو روایتیں۔ ایک سوال کیا تھا کہ مولا جنت کا راستہ کتنی دور ہے، جنت میں جانے کے لیے کتنا ڈسٹینس ہے؟ تو امام علی نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ ایک قدم غرور پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں جاؤ گے۔ اپنے پیروں کے نیچے غرور رکھو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک غرور سے ساری عبادتیں گئی تمہاری۔ دوسرا امام نے کیا کہا کہ امام سے پوچھا کہ غرور کو چیک کیسا کرنا، اپنی باڈی اپنے آپ میں چیک کیسا کرنا؟ تو کہا سلام میں پہل کرو۔ کیا سن رہے یار؟ اور آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں یار، یہاں کا تو ایک سسٹم ہے، جانتے نہیں پہچانتے نہیں، کسی کو اجنبی کو دیکھے ہائے بولتے تو جماعت میں جماعت تو پہلے سلام کرو نا، رشتہ داروں کو پہلے سلام کرو نا، غریب کو پہلے سلام کرو، انتظار مت کرو کہ کوئی غریب تم کو سلام کرے۔ ہم ویٹ کرتے لیا، یہاں تو سب امیر ہے ماشاءاللہ، نہیں کوئی 4 کا کوئی 5 ڈیری کوئن کا مالک ہے بھائی، لیکن انڈیا میں وی جسٹ ویٹ کہ وہ سلام کرے مجھے۔ حرام ہے دوستو، حرام ہے۔ تم غرور اس منزل پہ پہنچ گئے، کب پتا چلے گا؟ آج آپ کو پتا نہیں چلے گا، جب وہاں نیچے جاؤ گے تو جب پتا چلے گا کہ سلام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سلام پہلے کرو، سلام پہلے کرو۔ تو اب ہم مولا حسین کے چاہنے والے تو سب سے پہلے سلام کرنا، 24 گھنٹے اپنے گھروں پہ لکھ کے لگاؤ سلام علی الحسین۔ میں آپ کو بول رہا، آپ ایزی مت لو اس کو۔ میں نے بامبے میں بولا تھا، وہاں پہ بامبے میں ہر گھر پہ لگا ہوا ہے، دروازے کے اوپر، جاتے وقت آتے وقت۔ اس لیے آپ کو ایک بات اور بولوں، بوری حضرات ان کے پاس ایک سٹیکر ہے یا حسین کا، ہر بوری کے گھر پہ دیکھیں گے انٹرنس کے اوپر یا حسین، صرف یا حسین لکھا ہوا ہے، ایک سٹیکر وہ لگا ہے، ہر گھر پہ لگاتے۔ آپ ان سے پوچھو کیا ہے، تو ان کے سیدنا نے بولا تھا کہ بھائی دھندا بہت اچھا ہوگا، وہ تو بزنس کمیونٹی ہے نا، پیسہ چاہیے تو نہیں، تو بہت اچھی چیز ہے۔ کوئی غلط آدمی بھی اگر کر رہا، اچھی چیز کر رہا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بول رہا سلام، یہ 4 سلام لکھ کے لگاؤ اور آگے پیچھے لگاؤ، تمہارا گھر بھی پروٹیکٹڈ رہے گا۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں، کئی ایسی بلائیں ہیں، کئی ایسی مصیبتیں ہیں، کئی ایسی تنگیاں ہیں جو گھر میں انٹر ہو رہی، لیکن اس نام حسین سے واپس چلی جاتی۔ آپ چھوٹا نام مت سمجھو اس کو، یہ سب سے بڑے اسم اعظم ہے میرے مولا حسین کا نام۔ اس کے بعد ایک اور چیز دے رہا، اسی زیارت عاشورہ کا، زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، بالکل پیک کہاں ہوتا؟ سجدے میں ہوتا۔ سجدے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ کیا ہے یہ؟
آغا بہجت سے پوچھا گیا، آغا بہجت نے اپنے استاد شیخ علی سے پوچھا کہ خبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ کون سا تمہارا ایسا عمل تھا جس کا سب سے زیادہ ریوارڈ ملا؟ تو ان کے استاد نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی، سب کا مجھے اجر ملا، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی بھی لکھی کی میں نے اس کا اجر ملا۔ اب اس کے بعد سنو، کہا جو سب سے زیادہ پروپوگیشن کیا، جو میں اتنا سٹرس کرتا نا اس چیز کے اوپر، اور ہم اس کو اتنا ایزی لیتے، پروپوگیشن، تبلیغ، اسلام کو پہنچانا، کیسا پہنچانا یہ ابھی بولوں گا۔ پروپوگیشن میں سب سے زیادہ مجھے اجر ملا، اتنا اجر ملا۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جو دوسروں کا خیال رکھنے سے مجھے اجر ملا، کہ میں دوسرے مومن کا خیال رکھ۔ تو انہوں نے کہا صرف مومن کا؟ تو اس نے پلٹ کے کہا مومن کا نہیں، بلکہ ہر ذی روح کا، جو بھی اللہ کا کریشن ہے تم اس کا خیال رکھو۔ ابھی بتاتا آپ کو، زیرو، کوئی زیرو، مثال کے طور پہ ایک چونٹی اینٹ، وہ جاری، آپ چھوڑ دے رہے اس کو، مار رہے نہیں، آپ کے پاس پوری طاقت ہے اس کو مارنے کی، لیکن اب بازو ہٹ گئے۔ اب یہ نہیں کہ جو پوائزنس چیزیں اسنیک ہے یہ ان کو مارنے کا نہیں، دیکھیے شیر کے قریب تو کوئی جاتا بھی نہیں مارنے، مارو نا پتہ چلتا۔ ہم ہمیشہ کمزور کو مارنے کی کوشش کرتے، طاقتور کو نہیں۔ بہت بڑی بات بولا۔ تو کہا تو ہر اللہ کی زیرو کا خیال رکھنا، ہر اللہ کی۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگوں کو عادت رہتی چلتے چلتے لیوز کو، پتے کو توڑ دیتے، گناہ ہے، اس میں بھی جان ہے۔ مطلب کوئی چیز، پھول ہے خوبصورت، فوراً کھینچ لیا، اس کے پتے الگ کر دیے۔ ہر چیز کا خیال، انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز کا، یہ چیزوں کا اللہ اجر زیادہ دیتا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ اتنے بڑے عالم دین نے کیا کیا تھا؟ پانی پیا تھا، اور جو چراغ کے اطراف جو چھوٹے چھوٹے پرندے، پروانے جس کو بولتے، اس نے پانی پیا تھا، ایک ڈراپ گرا تھا، وہ پانی پی رہا تھا، یہ ہٹ گئے۔ ساری کتابوں کا اجر ایک طرف تھا، اس کا خیال رکھنے کا اجر ایک طرف تھا۔ تو کیا میسج مل رہا ہم کو؟ کہ if you do something for others، ہمیشہ ذہن میں یہ خیال رہنا کہ میں کسی کے لیے کام کروں۔ صبح اٹھے تو یہ خیال کرو کہ میں کسی کے لیے کام آؤں، کوئی اللہ کے بندے کے لیے کام آؤں، کسی کا میں مدد کروں۔ کبھی یہ مت بولو کہ یار یہ تو پروفیشنل ہے، سب سے مانگتا۔ بیک ہوم انڈیا سے، احمد آباد سے فون آیا، آپ نے کہا یار یہ تو سب سے مانگتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، یہ سب سے مانگتا ہے۔ مجھے کہا مولانا یہ تو پروفیشنل ہے، 24 گھنٹے مانگتا، ہر مہینہ 2 مہینے میں 1 دفعہ فون کرتا۔ میں نے کہا یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تم کو اس قابل بنایا؟ نہیں، کیا بولا یار، یہ شکر ہم ادا کرتے۔ کوئی آ کے مجھ سے مانگتا تو میں ادا کرتا شکر، تھینک یو بولتا کہ اللہ تو نے مجھے اس اسٹیٹس پہ لے کے گیا کہ کوئی تیرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ ہم تھوڑی کر رہے، ہم کو تو موقع مل رہا، ہم کو تو چانس مل رہا، ہم کو تو توفیق مل رہی۔ کتنے ایسے ملینرز ہیں کہ جن کو $1 نہیں دے سکتے وہ لوگ، اور غریب ہے وہ دے رہا۔ آپ یہاں $1 نہیں دے رہے، اللہ کیا بول رہا کہ مجھے کون خرچہ دینے والا ہے؟ وہ کہتا ہے مولانا پروفیشنل ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا، جب بھی وہ مجھے دہراتے، انہوں نے کہا یار تم اس کو تو پروفیشنل بول رہے، تم روز شام میں اللہ سے جا کے مانگتے، اگر اللہ بولتے کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے؟ میں کیا بول رہا تھا؟ ہم نہیں مانگتے اللہ سے، ہم بھی تو مانگتے۔ تو آغا بہجت کے استاد سے پوچھا سب سے زیادہ اجر کس کا ملا؟ یقین آئے گا آپ کو، انہوں نے کہا زیارت عاشورہ، خبر کی پہلی رات۔ تو انہوں نے کہا زیارت عاشورہ، جس سے میں نے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، کہا زیارت عاشورہ میں اتنا اجر، اتنا اجر۔ کہا تم زیارت عاشورہ ختم کس پہ کرتے؟ سجدے میں جاتے، سجدے میں جا کے کیا بولتے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی خدمہ صدقا عندک مع الحسین۔ کہ یہ جو جملہ ہے، یہی وہ جملہ ہے کہ جو تم کو لحد میں پہلی رات کو، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں، اگر تم زیارت عاشورہ کے پابند ہیں تو یہ سب سے زیادہ مولا حسین کا اجر وہاں پہ ملتا تھا، وہ امام خوش شفاعت کو آ جاتا۔ اگر آپ سوچو جس بستی میں، جس جگہ پہ، جس گھر میں حسین آ جائے 200، تو اس وقت آغا بہجت کہتے کہ کاش میرا استاد بولتا کاش میں 1 دفعہ پڑھتا تھا، کاش 10 دفعہ پڑھتا۔ تو اس کو آپ کیا کرنا؟ آپ کیا کرنا؟ اس کو قنوت میں پڑھنا،
مومن کی پہچان بتائی گئی کہ خنوت کو لمبا کرو، گھر میں، پبلک میں نہیں. یہ نہیں کہ مرکز میں آ کے چاروں مجمع دیکھ رہا میں 1 گھنٹے کا خنوت پڑھ رہا. لوگ بولیں گے یار کیا مومن ہے یہ. پبلک میں نہیں کرنا، گھر میں کرو، مزہ ہے اس میں، کوئی نہیں دیکھنے والا سوائے اس کے، تو وہاں کرو. تو خنوت میں یہ پڑھو، میری خواہش آپ سے ہر خنوت میں پڑھو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اتنا ہی بولو یار، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم البر. ریپیٹ کرتے رہو، گاڑی ڈرائیو کر رہے، چل رہے، پھر رہے، ہر وقت شفاعت حسین کو کی ایسے بھیک مانگو جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے. میں کیا بول گیا یار آپ کو. ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا نہیں کہ پلیز مولا، ایک بیگر آپ سے آگے بولتا کہ میں بھوکا ہوں، اس طرح شفاعت الحسین مانگو. اس لیے کہ شفاعت الحسین یہاں پہ بھی ہے اور آخرت میں بھی. یہ نہیں سمجھو کہ شفاعت الحسین تم کو دنیا میں نہیں مل رہی، صرف آخرت میں مل رہی. اس لیے کہ آج ہمارا بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آج ہمارا دھندا اچھا ہے، آج میرے پاس صحت ہے، ہیلتھ ہے، ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے. اس لیے مجھے احساس نہیں ہے، مجھے فیلنگز نہیں ہے. میں دیکھ سکتا، بول سکتا، بس اتنا ہی بولتا. پوچھو ان سے کتنی تکلیف ہے، کل مجھے بھی ہو سکتی. یہ فیلنگز ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ سک رہا. سجی ہوئی دنیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں طاقت ہے، پیر میں جو چاہے میں بولتا، زبان میں طاقت ہے، جو چاہے بولتا. ڈرو اس سے. یہ کربلا کا میسج ہے، یہ کربلا کا میسج ہے. ابھی جو نیچے سلام ہوا، اس سلام میں کربلا کی زمین کے بارے میں کہ کون کون زمین کربلا کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے کربلا کا ایک حدود ہے، ایک باؤنڈری ہے. کربلا صرف ایک اینگل سے مت دیکھو. کربلا پہ اشرے پڑھوں میں، اشرے ایک ایک زمین کا ایک ایک حصہ. کربلا کا جو میسج ہے، کربلا کو صرف ایک اینگل سے مت دیکھو کہ مولا حسین وہاں پہ نہیں. مولا حسین کی وجہ سے ایسی ایسی برکتیں، ایسی ایسی رحمت، ایسے ایسے میں بولوں نا دنیا میں اس کو زبان میں بول نہیں سکتے. اگزامپل دے رہا، گولڈ کی، سلور کی، مطلب پلیٹنم کی، ہر کی مائنز ہیں نیچے، مائنز ہیں، تم لے سکتے ہیں وہاں پہ. کربلا کا ہر معصوم کے روزے کا ایک حدود ہوتا، باؤنڈری ہوتی. نجف اشرف کی ایک باؤنڈری ہے، قاسمین کی ہے، سامرہ کی ہے، مشہد مقدس ہے، مدینہ منورہ، ایک حدود ہوتا، باؤنڈری ہوتی. یہ کسی کو نہیں معلوم. معصوم نے بتایا نہیں کہ 10 مثال دے رہا میں، 10 کلومیٹر تک کربلا کا حدود ہے، نہیں، 5 کلومیٹر تک ہے حدود. مقدس ہے اردبیلی کے بارے میں. مقدس کون ہے؟ آپ سوچ رہے مقدس کون ہے؟ میں نے علماء کی تاریخ پڑھی ہے، میں نہیں پڑھ رہا کوئی تاریخ، میں آپ کو صرف بتا رہا کہ مقدس کون ہے. آپ صرف اس سے اندازہ، پلیز یار اس سے اندازہ لگا، پروپوگیشن کرنے کا، تبلیغ کرنے کا. اتنے دن گزر گئے، میں نے کیا کربلا کی تبلیغ کی. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. مقدس وہ ہے کہ 1000 سال، پلیز غور سے سننا ایک ایک جملہ، 1000 ایئرز تک امام علی نے مقدس کے لیے جگہ روک کے رکھی تھی. کیا سنے یار، 1000 ایئرز. امام علی کی شہادت 40 ہجری میں ہے، اور مقدس کا انتخاب مقدس 1000 ہجری کے ہیں. اب ہم 1441 میں ہے نا، یہ 1441 ہجرہ ہے نا، 400 سال پرانے، مقدس 400 سال پرانے. آپ امیجن کر سکتے 1000 ایئرز تک اگر علی کسی کے لیے جگہ روکے تو کتنی بڑی پرسنالٹی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں. ہم خالی کربلا مولا کا کفن لا کے خوش ہوتے ہیں. مقدس وہ جو علی کے بازو سو رہا. یہ جیسے یہ مولا کا روزہ ہے نا، 2 میناریں، وہ ایک مینار ہے، یہ ایک مینار ہے. ادھر دیکھو، یہ مینارے کے نیچے مقدس ہے. یا مولا کی خبر ہے 18 سٹیپس، 18 سٹیپس، یا اگر دوسرے اینگل سے آئے تو 9 سٹیپس ہوتے ہیں. دوسرے اینگل سے اگر ایسا گھوم کے آ رہے تو 18، ایسا ڈائریکٹ آ رہے بیچ میں دیوار ہے تو 9 سٹیپس ہوتے ہیں. یہاں سے مقدس جان دفن ہے. آپ امیجن کریں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام علی کے اتنے بازو. سب سے بڑا فائدہ امام علی کے بازو دفن ہونے کا یہ ہوا کہ مقدس سے سوال و جواب نہیں ہوئے. ارے یار، جو تلخین میں ہلا ہلا کے بولتے
کہ کوئی بڑا ترم بھی ہوگا نا اس کے لیے بھی بولتے ہیں جو مر جاؤ بڑی بڑی ہستیاں. ایون سلمان کو بھی ہلا کے بولے سلمان لسن, انگلش میں نہیں بولے, لسن سلمان, اب سوال و منکر و نکیر ہونے والا ہے. حق ہے حق ہے حق ہے. اس سے سوال و منکر سلمان سے بھی ہوا. لیکن اب آپ اس میں کنفیوز مت ہو. جب بی بی فاطمہ بنت اسد سے سوال ہوا اور اللہ کے رسول نے اوپر سے بیٹھ کے کہا ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا, سب بی بی جانتے ہیں سب, وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم تو ہو رہا. لیکن جو نجف اشرف میں دفن ہو, امام علی کے حدود میں دفن ہونا شرط نہیں ہے, رہنا شرط ہے. دفن تو کئی وی وی آئی پی ہو گئے, نہیں ہوئے, ادھر ادھر کئی جگہ ہو گئے, رہتے ہوئے تک کوئی نہیں. میں تو ہمیشہ پوری دنیا میں ایک جملہ بولتا بغیر نام لیے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے آج سے 7-8 سال پہلے جب سیریا کا پرابلم ہوا تھا تو حجر ابن عدی کا ایک پکچر واٹس ایپ کے اوپر بہت چلا تھا. حجر ابن عدی جانتے ہو نا, جو بی بی کے روزے سے 80 کلومیٹر پہ, جس کو امیر شام نے زندہ دفن کر دیا تھا, زندہ دفن کر, وہ ان کے ساتھ 6 آدمی, بڑی زبردست جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی. تو ان کے روزے کو توڑ کے ان کی باڈی کو نکال کے پکچرز یاد ہوں گے نا ہر طرف پھیلے تھے. اب وہ تھے نہیں تھے کوشچن مارک ہے, لیکن نام تو یہی آ رہا تھا دشمن کی طرف کہ یہ حجر ابن عدی ہے. تو میں نے اس میں ایک حدیث میں ایک جملہ بولا تھا, میں نے کہا تھا یار دشمن کو یہ بھی تو معلوم ہے, یہ تو کنفرم ہے دیکھو دشمن کو, کہ جو علی والا ہوگا اس کی باڈی کو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. ہم نہیں بول رہے, دشمن بول رہا, ورنہ کیوں کھولے, ان کو معلوم ہے کہ یہ رہے گا. میں نے کہا کہ یہ رہے گا, دشمن کو بھی معلوم ہے اگر علی والا ہوگا تو اس کی زمین کو باڈی ہاتھ نہیں لگائے گی. میں نے کہا اگر اتنا دم ہے تو ان انکلز کی بھی کھول کے دیکھ لو. کیا بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں. دیکھیں نام نے لینا, میں ذہین مجمع کے سامنے پڑھ رہا. صلوات پڑھ لیں محمد. کھول کے دیکھو معلوم ہوتا انکل ہے نہیں ہے نیچے, یقینی نہیں ہے نا. لیکن ان کو دشمن کو یہ معلوم ہے کہ مولا علی کا چاہنے والا ہے تو ہاتھ نہیں لگائے گا. ہوا وہی ہوا. تو ہمارے پاس دفن ہونا شرط نہیں, ہمارے پاس رہنا شرط ہے. اس لیے کہ دفن تو کوئی بھی ہو سکتا, اور ہوئے لوگ دشمن ملائکہ نے کھال نکال کے فوراً پھینک دیتے. دعا یہ کرو کہ اٹلانٹا میں مرے تو اٹلانٹا میں ہی دفن ہو جاؤ, لیکن اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ تم جاؤ نیچے اور مولا اپنے پاس بلا لے تم کو. لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے, غیبت نہیں کر سکتے, داڑھی نہیں کاٹ سکتے, انڈین مووی نہیں دیکھنا, حجاب کرنا, ساری وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے. زیارت عاشورہ پڑھنے والا ریگولرلی, اس کی کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگاتی. اور یہ دعا کرنا ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھو. اب میں آپ سے بار بار بول رہا کہ زیارت اربعین کچھ لوگوں نے شروع کیا, میں شکر گزار ہوں ان کا. میرے لیے تھوڑی بولا, میں تو آپ کے فائدے کے لیے بولا. اربعین 8 ربیع الاول تک پڑھو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ زیارت اربعین تم کو کیسے پروٹیکٹ کر کے باہر نکال دے گی باہر. کنٹینیوس کر 6 منٹ, 5 سے 6 منٹ سے زیادہ نہیں. تو ڈیوائن پل کے اوپر اگر آپ آن کر لیے 6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا, لیکن دیٹ کین چینج یور لائف, ڈیسٹینی, گھر, ہر چیز بدل جائے گی. نکالنا, ٹائم اسپیئر کرنا. یہ اربعین کا عشرہ, یہ کوئی معمولی عشرہ نہیں چل رہا. یہ جو عشرہ ہے یہ انتہا سے زیادہ مصیبت کا عشرہ ہے, چہلم کا عشرہ. ان دنوں میں اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کرو, تھوڑا سا, صرف 2-3 دن رہ گئے اربعین کے لیے. ہم بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں کہ اربعین کے دن آئیں گا تو ایک فارمیلٹی کے لیے انشرٹ کر کے مجلس میں آئیں گے اور چلے جائیں گے کھانا کھانے. میں کچھ بول گیا, یہ نہیں ہے بابا. یہ کس کے لیے آج جو ہم کو روٹی مل رہی ہے, رزق مل رہا ہے, کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. اگر یہ سمجھ رہے کہ اپنے ذہانت سے کما رہے ہو, اپنے ذہانت سے, انٹیلیجنسی سے تمہارا بزنس چل رہا, نو. جس نے دیا ہے وہ 1 سیکنڈ میں لے سکتا ہے. ایک جھٹکا دے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہو گیا. یہ اس کا شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ یہ محرم مل گیا. سمجھے میری بات؟ شکر کرو یہ محرم ملا.
ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا, ہو سکتا کوئی حالات خراب ہوتے, ہو سکتا گھر سے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, تو فرش عزا پہ بیٹھنے کا اجر ملتا؟ مجلس میں آتے بستر میں, آپ یقین کرو میں ایک جگہ ابھی گیا تھا انڈیا میں, خوجے بھائی ہے, بہت بڑا گھر, میسو بنگلہ ہے. ان کے والد کو دیکھ کے مجھے عبرت ہوئی, مولا معاف کرو, بس ایسا پڑے ہوئے ویجیٹیبل کی طرح, منہ کھلا ہوا ہے, آنکھ کھلی ہوئی ہے, دیکھ رہے ادھر ادھر دیکھ رہے, پیسے والا آدمی بیڈ پہ پڑے. اور لاسٹ ایئر بھی وہاں مجلس پڑھنے گیا تھا اس ایریے میں مولا کو گواہ کر کے بول رہا ہوں, اب اس سے زیادہ کیا بولنا ہوگا. لاسٹ ایئر بھی گیا تھا, یہ سال بھی جب میں گیا بامبے سے پڑھنے, تو میں وشا مولا پروردگار بس تو رحم کر اور اس کو زندگی دے ایسی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرو, ڈرو یار ڈرو کہ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. ہم کسی کے محتاج نہیں. یہ حالت ہماری بھی ہو سکتی, ہماری نہیں ہو سکتی, 200% ہو سکتی. جو بچایا ہوا ہے کون ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. مولا حسین کا سلام تم کو بچا لے گا. ایزی مت لو, ایزی مت لو. 40 کا عشرہ جو مجھے باہر سن رہا نا پورا, میں ان سے بھی بول رہا, گھروں میں بیٹھ کے مجلس مت سنو. گھروں میں بیٹھ کے مجلس سننے کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ثواب تھوڑی ملے گا, یہ اجر تھوڑی ملے گا. گھر میں تو تم ریلیکس ہو کے مجلس سن رہے, دور ہے نہیں آ سکتے, نکالنا, ٹائم اسپینڈ کرنا. حسین نے اپنی پوری اولاد کو قربان کیا صرف تمہارے لیے, دین کو بچانے کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ایک فارمیلٹی کی ایک مجلس ہونا, ہم کو ایک مجلس ہو گئی, تھینک یو ویری مچ. نو, یہ اشرا 40 ہے, اشرا 40 ہے. آپ سوچو, علامت مومن یہ ہے کہ زیارت 40 پڑھو. ہمارے پاس کوئی علامت ہے اس وقت؟ میں بول سکتا کہ میرے پاس یہ علامت ہے مولا کی. ساری علامت ہے ایک طرف, زیارت 40 ایک طرف. اس لیے کہ 51 رکعت جو نماز ہے 40 مومن بننے کی, ہو سکتا ہے وہ 51 رکعت نماز میں میری ریاکاری آ جائے, سجدے منہ پہ پھینک دیے جائے, لیکن زیارت 40 یہ تم کو پروٹیکٹ کر کے لے کے چلی جائے گی. یہی میری خواہش, آپ سے خواہش ہے, جو بھی سن رہا مجھے وہ سنے. آپ کو معلوم ہے میں بڑا ایگریسو ہوں, میں ڈرتا ورتا نہیں کسی سے, میں صرف مولا حسین سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ حق بولنا ہے ممبر سے, آپ ناراض ہو ناراض ہو, دنیا بہت بڑی بنایا اللہ نے. آزاداری کو پروٹیکٹ کرو. یہ آزاداری آسانی سے نہیں آئی, آسانی سے نہیں آئی. کتنے بچے دوستوں آج بھی بعض شہر ایسے میں نام نہیں لے سک رہا, ایسی سٹیز ہے کہ جہاں پہ بچے کو صبح میں آزاداری کرنے ماں بھیج رہی تو غور سے 2 منٹ دیکھتی, بولتی بیٹا جب یقین نہیں ہے کہ تو ایسی خیریت واپس آئے گا. نہیں ہے, آج نہیں ہے. مجلس کے بعد پوچھو, میں بتا دوں گا کون سی جگہ ہے. تو آج نہیں, آج بھی ہے. یا کتنی آرام سے ہم کو آزادی, اتنا بڑا سینٹر ماشاءاللہ بہترین نظر, ہم کو ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں, واٹ ڈو یو مین ٹائم نہیں ہے؟ 40 میں ٹائم نہیں ہے, 40 میں ٹائم نہیں ہے. ہم پیدا کیوں ہیں بابا, کیوں آئے؟ آزاداری کے لیے آئے. ذکر حسین کو خوش نصیب ہے وہ جو عزا خانے میں آ کے مجلس سنتا, اس لیے کہ تمہاری صحت ہے تو تم عزا خانہ آ رہے. میں کیا بول رہا یار, کیا بول رہا. اللہ نے صحت دی ہے تو آ رہے نا. خدا نہ خدا نہ خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ نیکسٹ ایئر صحت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھنا. آج صحت ہے نا, اس وقت ریگریٹ کرتا انسان, کاش میرے پاس گاڑی بھی تھی, میرے پاس سورسز تھے, آئی کوڈ ہیو گو, لیکن نہیں, دھندا تھا میرا, میری فیملی تھی. واٹ ڈو یو مین فیملی؟ فیملی کو لے کر آؤ یار. آزاداری ایک مجلس بھی نہیں کرو گے, then you will wait for 40. what do you mean you will wait for 40 کا نہیں ہے. پلیز ہاتھ جوڑ کے بولتا, آئی بیگ یو, مجلس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. میں نے شاید پہلی مجلس میں ایک جملہ بولا تھا, اب سنو. ایک بہت بڑا مومن خوجا بھائی بامبے کے, 2 فلیٹس تھے بنگلے بامبے میں. یو نو بامبے کے 6 کروڑ کا ایک فلیٹ تھا ان کا. بزنس اتنا بڑا, 2 فلیٹس تھے. وہ ان کا بزنس جاتے جاتے ایسا گرنے لگا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بزنس کا گراف ایسا آئے گا. سالڈ بزنس مین, اور وہ بھی 2 بینڈرا یا جوہو میں, ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم کہاں تھے, وہی ایریا میں تھے. 6-7 کروڑ کا فلیٹ. اب بڑی گاڑی, ڈرائیور, یہ بڑی
آرام سے تھا, اچھا آدمی, مدرسوں میں ریزی میں آتا تھا. گراف ایسا تھا, ایک دم اس کا گراف گرنے لگا. وہ سمجھا ہی نہیں گراف جب گر رہا تھا. ٹھیک ہے بزنس میں لاس ہوتا, لاس 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 لاس. سٹیج ایسا گیا, ایک فلیٹ بکا, دوسرا فلیٹ بک گیا, جو اس کا بزنس تھا وہ بک گیا. کہتا ہے مولانا آپ بلیو کرو, میں اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی دعا اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. 2 سال یا 3 سال تک یہ چکر چلتا رہا. ہر سال میں بامبے محرم میں جا رہا ہوں, ہر سال یہ مل رہا, پریشان, کیا تمہارے حالات صحیح ہے؟ نہیں. فون کرتا, واٹس ایپ. ایک سٹیج ایسا آ گیا, ممبر سے بولا, سٹیج ایسا آ گیا کہ اس کا زیرو ہو گیا, پورے فلیٹس بک گئے, بزنس ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہے. جہاں ہاتھ ڈالا ڈر رہا. کہتا ہے مولانا اب میں جب لاسٹ میں اس سے ملا تھا, اب میں 1 روم کے کرائے کے بھاڑے کے 1 روم کے فلیٹ میں آ گیا. سنگل روم, اسی میں کچن ہے, اسی میں واش روم ہے, ریسٹ روم ہے, وہ ایک کمرہ ہے. بامبے بھائی, وہی 10,000 15,000 کرایہ دے رہا. بولا میں کیا کروں, خودکشی کر لوں, میں کیا کروں. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ میں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوئی, غور سے سنو دعا, میں ہمیشہ بولتا کہ تم نماز پہلے واجب نماز پڑھتے ہو؟ تو ایک سے پوچھا تم پڑھتے ہو واجب نماز؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا, میری بیوی پڑھتی ہے. میں بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا, مجلس سخت بھی نہیں جانے دے رہا. سمجھے یار. میں نے کہا کیوں آپ پہ واجب نہیں ہوئی ابھی؟ کہتے مولانا میں نے کہا یار تم دعائیں پوچھ رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے مستحب دعا کا, جب تک واجب ادا نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں. پہلا واجب جو ہے یہ نماز نہیں ہے, نماز حسین کی جیت کا اعلان ہے. نماز فرسٹ تھنگ از نماز, پہلے نماز پڑھو. تو بہرحال وہ بیچارہ اللہ اس کے درجات بلند کرے, وہ تو یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں ہمیشہ پوچھتا بھائی نماز, تو میں نے اس سے پوچھا تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولانا اب سنو اس کی نمازیں, میں پورے واجب نماز پڑھتا ہوں, عاشورہ پڑھتا ہوں, شب نماز پڑھتا ہوں, جامعہ پڑھتا ہوں, وارثہ پڑھتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, صبح میں اٹھ کے فجر کے بعد نماز کے بعد وارثہ پڑھتا ہوں, رزق کے لیے جب نکلتا ہوں تو زیارت امام حسین پڑھ کے نکلتا, گھر آتا تو سلام کرتا. اب سب ہو گیا, اتنی سب عبادت. شب نماز پڑھا اور اس کا رزق کھلا بند ہے. شب نماز کے بعد تو 100% رزق کھلنا. نہیں لازم ہے, وہ جھوٹا ہے اگر کوئی یہ بولے کہ میں نماز شب پڑھتا میرا رزق بند ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر وہ بول رہا وارثہ پڑھا, پھر بولتا عاشورہ پڑھا, پھر بولتا جامعہ پڑھا, اور بولتا ہر جمعہ کو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھتا. میں نے کہا تمہارے رشتہ داروں سے تمہارا سب تعلقات صحیح ہے؟ تو کہا سب سے میرے اچھے, جب میرے پاس پیسہ تھا اس وقت سے اچھے, میرے کوئی چیز سے میں نے نہیں بگاڑا. غریب بھی رشتہ دار ہے تو میں اس سے ملتا ہوں, عید بقرعید میں تو اس کے گھر جاتا تھا جب میرا اسٹیٹس اچھا تھا. میرا کوئی رشتہ دار سے نہیں. یہ بھی صحیح ہو گیا, انہیں خط رحم بھی نہیں ہو رہا. شاہ پریشان, کیا دوں اب اس کو پڑھنے, ساری چیزیں تو یہ پڑھ رہا. اب سنو میں ممبر سے بول رہا, غریب یقین کرو. میں نے کہا اچھا ایسا کرو تم روز گھر میں مجلس کرو. ہی سیڈ واٹ مجلس؟ مجھے ہمارے گھر میں تو کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا, بچے نہیں آتا, پڑھنا آتا, نہ بیوی کو آتا نہ مجھے آتا. میں نے کہا یار سب کے پاس ٹیلی فون, تمہارے پاس اسمارٹ فون ہے نا, ڈاؤن لوڈ کرو ایک نوحہ, مجلس کرو. کیا مطلب؟ غور سے سنو, مجلس کرنے کا کیا مطلب؟ میں یہ تھوڑی بول رہا کہ تم 100 آدمی کو بلاؤ. سنو غور سے, 100 آدمی کو بلاؤ نہیں بول رہا. تم 4 آدمی ہیں, میاں بیوی 2 بچے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, سلام علی الحسین, دیکھو اس کی برکت کیا ہے. میں نے کہا کہ 4 آدمی ہیں تم لوگ. بولا مولانا نیاز. میں نے کہا یار نیاز کی بھی ضرورت نہیں, گلاس میں پانی رکھو. یہی تو کمال ہے مولا حسین کے ذکر کا, کہ اگر نیاز تم نہیں بنا سکتے ڈزنٹ میٹر, گلاس میں پانی رکھ کے بولو یہ نیاز حسین ہے تو مجلس کرو, وہ نیاز حسین بنتی. حسین پیسے والوں کا امام نہیں ہے, غریبوں کا امام ہے. صلوات پڑھے محمد والا. میں نے کہا یار تم, اس نے کہا کیسے کرو؟ اب سنو, میں نے یہ کہا بھائی تم مجلس جو کرو نا, مجلس کبھی اٹیک اس پہ نہیں کرنا, مجلس کا اہتمام کرنا. کل غریب امام کا میں نے واقعہ سنا آپ کو, اہتمام کرنا, پریپریشن کرنا.
انتظام کرنا گھر میں بھی کرو. یہ نہیں کہ گھر میں نوحہ لگا ہوا ہے اور عورت جو ہے کھانا بنا رہی ٹیلی فون پہ لگی ہوئی ہے, ہم ٹیلی فون چل رہا, گھر میں نوحہ چل رہا, ثواب ملے گا. وہ مجلس نہیں ہے. مجلس کا بیسک پلیز غور سے سنو. آج کمپلیٹ میں سوچ کے نہیں آیا تھا, یہ تو ممبر پہ آنے کے بعد کے یہ ٹاپکس ہیں. آپ خود بولو, ہم سب کا ایک یقین ہے, ایک بلیو ہے کہ مجلس جب بھی کرتے ہیں بی بی آتی ہے یقین سب کو 100% یقین ہے. اب آپ سوچو وہ مجلس ہوگی کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے, عورت کھانا بنا رہی, میں سگریٹ پی رہا, وہ باتیں کر رہے, نوحہ, وہ مجلس نہیں ہے. نوحے کا اجر ضرور ملے گا لیکن وہ مجلس نہیں. اس نے پوچھا میں کیسے کروں؟ غور سے سنو, کیسے کرو؟ آپ گھر میں سٹارٹ کرو, تمہارے گھر میں ایسے نعمتیں ایسے ابلتے ابلتے باہر آتے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر خیبر کے بعد کی حدیث, اگر میرے بعد تم علی کو میرا وارث مان لو تو زمین سے ابلیں گے, باہر آ جائیں گی نعمتیں, اور آسمان سے ساری نعمتیں نیچے آ جائیں گی. اب انشاءاللہ ظہور امام کے بعد یہ وقت آئے گا انشاءاللہ مجلس کیسے کرنا. اس نے پوچھا میں کیسے کروں؟ تو آئی سیٹ ایک نوحہ لو, اتنے ماشاءاللہ نوحے خان ندیم سروا عرفان حیدر, اتنے ماشاءاللہ ہم سب کو اچھا رکھے. میں نے کہا نوحہ نکالو, کوئی بھی نوحہ, تم پلیز غور سے سنو, سسٹم بتا رہا, تم, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, گلاس میں پانی رکھو پراپر. کتنی دیر ہوتی ہے ایک نوحہ؟ 5 منٹ. 24 گھنٹے میں نے کہا تم 5 منٹ نکال سکتے حسین کے لیے تمہارے حالات کو بدلنے کے لیے؟ ہی سیڈ یس. اس وقت تو سب بولتے ہیں نا, جب پریشان انسان ہوتا آپ اس کو 2 گھنٹے کی عبادت تو 2 گھنٹے کا عمل کرتا ہو. اللہ پریشانیوں سے نجات دے سب کو, ہم سب کے لیے ہو سکتا. تو مولانا حسین, میں نے کہا تم کر سکو گے روز 5 منٹ کی مجلس؟ ہی سیڈ یس. آپ سوچو, یقین کرو, میں ممبر 40 کے عشرے میں یہ بات پڑھ رہا. یہ حالت اس نے شروع کیا. کیسے؟ میاں بیوی کوئی بھی ایک نوحہ لگاتا تھا, پراپرلی بیٹھ کے 2 آنسو نکالنا مجلس میں, 2 آنسو. تم مجلس کرو تو اس نے کیا کیا, ہسبینڈ وائف 2 بچے, گلاس میں پانی رکھا, پراپرلی بیٹھ کے ماتم کیا. کھڑے بھی نہیں رہے تو کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں, لیکن وہ بولا میں کبھی کھڑا رہتا تھا کبھی بیٹھتا تھا. سوچو دوستو, معجزہ, میراکل دیکھو, زندہ میراکل. ماتم کرتے تھے 5 منٹ, 2 آنسو نکالتے تھے, بیوی کو پرسا دیتے تھے. زیارت پڑی مولا حسین کو, یہی سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام, غریب امام کو سلام, زمانے کے امام کو سلام کر کے روز وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا تھا. آپ یقین کرو میری بات میں, ٹرسٹ می. وہ کہتا ہے مجھے 2 یا 3 سال کے بعد موا میں ملا, گجرات میں موا میں ملا, دعائے ندوہ تھی. اب میں گیا, میری مجلسیں چل رہے تھے, جمعے کے دن دعائے ندوہ تھی, دعائے ندوہ کے بعد میری مجلس تھی. وہ ملا, میں نے کہا یار تم موا آ گئے 3 سال کے بعد, بامبے چھوڑ دیا. ہنسنے لگا, ہنس کے کہتا ہے مولانا اب تو بامبے میں میرے 4 فلیٹ ہیں. سنو یار, غور سے سنو, 4 فلیٹ ہے, موا میں بھی میرا بزنس ہے. میں نے کہا یار یہ کرشمہ کیسا؟ بولتا, اب اس کا جملہ سننا. اس نے کہا مولانا وہ مجلس کا صدقہ ایسا ہے کہ حسین نے فطرس کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. آپ سمجھ, 5 منٹ کی مجلس. کیوں برکت ہے, کیوں برکت ہے؟ میں پلیز غور سے سنو, میرا بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے. کیوں برکت ہے؟ کہ جس گھر میں بی بی زہرا ہے, آپ انصاف سے بولو, اگر میں مجلس حسین کروں تو میں دیکھیے قرآن خوانی رکھوں گھر میں, ہاتھوں کو جوڑ کے بیوی کو بولوں بی بی میں آپ کا چاہنے والا ہوں, عزادار ہوں, پلیز میرے گھر میں آئیے. ہو سکتا مولا بی بی آئے, ہو سکتا نہیں آئے. میں نظر کروں کوئی بی بی کی, اللہ کے رسول کو ہاتھوں کو جوڑوں, مولا کو بولوں مولا پلیز میرے گھر میں آئیے, زمانے کے امام کو بولوں مولا آئیے. ہو سکتا میرا مولا آئے, ہو سکتا نہیں آئے. گارنٹی نہیں ہے, صرف ایک عبادت میں گارنٹی ہے کہ اگر گھر میں مجلس ہے, ذکر حسین کر رہے, اگر حسین کا ذکر کر رہے تو میں ہوں گناہگار. میں سر کے بالوں سے پیروں تک نیٹ, فرام ہیڈ ٹو ٹو میں گناہگار ہوں. میں اپنے آپ کو نیک نہیں بول رہا, میں گناہگار ہوں, لیکن میری بخشش کا سہارا سے میرا مولا حسین ہے.
تو اگر آپ یہ بولو تو وہاں پہ کیوں برکت ہوتی ہے؟ آپ بولیں گے نماز، بے شک نماز، روزہ، جتنی تمہاری عبادت ہے ان ساری چیزوں میں برکت ہے، لیکن ذکر حسین ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھو، یہ ساری چیزوں پہ بھاری آ جائے گا مولا حسین کا ذکر۔ تو آپ یقین کرو، وہ کہتا ہے آج میرے پاس 4 بنگلے، 4 فلیٹس ہے بمبئی میں، اس کے بعد موا میں میرا بزنس ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بنتی ہے۔ وہ اللہ نے وہ امتحان لیا تھا، لیکن پھر اس کو جب اس نے دیکھا کہ دیکھیں ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی، شفاعت الحسین ایک طرف ہو گئی، مولا حسین نے سفارش کر دی کہ یہ میرا ذکر کرو۔ تو یہ کرو آپ اپنے گھروں میں، ماشاءاللہ اللہ آپ کے 4 ڈیری کوئن کیا 10 ڈیری کوئن کر دے یار، بزنس ایسا گرو کرو، حالات بدلو۔ یہ وہ ذکر حسین، یہ وہ چیز ہے کہ جو کئی بلا اور بیماریوں سے بچ سکتے۔ اب آپ انصاف سے بولو، کیا کوئی بول سکتا کہ میرے جسم کے اندر اس وقت کتنی بیماریاں چھپی ہوئی ہیں؟ بخار ہی ہے، اب 1 گھنٹے کے بعد بخار، مثال دے رہا 1 گھنٹے کے بعد بخار آنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، فائن، ہو سکتا ہے میں رات میں اچھا سو اور صبح میں میرے باڈی میں فیور آ جائے، کوئی بول سکتا کہ نہیں آئے گا؟ آ سکتا نا۔ یہ ذکر حسین تم کو ان بیماریوں سے بچا لیتا۔ تم مجلس میں آئے نا، اب گئے تک تم حسین ابن علی کے ضامن میں ہیں، لیکن یہ بلیو رکھنا، میں نے ابھی آپ سے کہا نا، اللہ 1 دن کا بخار، 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا کریم ہے، کیا مرسیفل ہے یار وہ اللہ۔ 1 رات اگر کسی کو بخار آئے تو 2 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ لیکن خدا کے لیے یہاں بیٹھ کے دعا مت کرو کہ اللہ 1 رات کا بخار دے دے۔ نہیں، مولانا نے کہا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ پلیز 1 رات کا بخار دے دے۔ نہیں بابا، صحت بھی ایک بڑی نعمت ہے، صحت بھی رحمت ہے اللہ کی۔ تو میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں تک چلے گی؟ 40 منٹ کی مجلس ہوگی، 45 منٹ کی۔ تو بہرحال کربلا کے حدود کا ایک حصہ جو ہے، باؤنڈری جو ہے کربلا کی، اس کی عجیب برکت ہے۔ میں پلیز مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، نجف اشرف کی برکت الگ، کاظمین کی الگ، سامرہ الگ، مشہد مقدس الگ، مدینہ منورہ الگ، سب کی برکت اپنی جگہ پر صحیح ہے، میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا، میں گناہگار بنوں گا، لیکن کربلا کربلا ہے، کربلا ہے۔ نجف اشرف کی خاک کو خاک شفا نہیں کہا گیا۔ میرا مولا بہت بڑا ہے بھائی، مولا باپ ہے، حسین حسن حسین کے میرے بابا ابو الائمہ ہے، میں کوئی غلط نہیں بول رہا کہ مولا کی بارگاہ میں مولا معاف کرو، مولا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نجف اشرف کی خاک جب مولا دفن اطراف میں، اس کو خاک شفا نہیں بولا گیا۔ مدینہ منورہ میں جنگ احد ہوئی، جناب حمزہ سید الشہداء کہلائے، سید الشہداء۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جناب حمزہ اتنی دعائیں قبول ہوتی، جناب حمزہ کو روز زیارت امام حسین پڑھ کے ہدیہ کرو، اس لیے کہ پہلے سید الشہداء جناب حمزہ تھے۔ 61 ہجری تک سید الشہداء جناب حمزہ کو بولا جاتا تھا، 61 ہجری عاشورے کے بعد سے میرا مولا حسین سید الشہداء ہو گیا، انہیں شہداء، سارے شہیدوں کا سردار، سید الشہداء انہیں سید ہے، سب شہداء کا سید ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ جناب حمزہ کے بارے میں جب ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ جو شیعہ لوگ ہیں مدینہ منورہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں قبول ہوتی، بعض وقت مسجد نبوی میں نہیں ہوتی جو یہاں ہو جاتی۔ میں نے کہا مسجد نبوی میں اس لیے سرکار نہیں کرتے کہ دونوں کمبخت بیٹھے ہوئے، باہر نکل کے کہا میرے چچا سے مانگو، نہیں ایسا نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ میرا اللہ کا رسول مجھے معاف کر دے، وہ مطلب نہیں، سرکار سب کے ہے، سردار ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ابو فاطمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، بی بی کے بابا، ہم سب کے سردار، صدقے ان کے ہم رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جناب حمزہ کے پاس دعا قبول ہوتی، سید الشہداء۔ تو جب جناب حمزہ کا یہ مقام ہے تو حسین ابن علی کا کیا ہوگا؟ تو جنگ احد جہاں ہوئی، جہاں جناب حمزہ شہید ہوئے، اس جگہ کو خاک شفا نہیں، وہ مشہد مقدس خاک شفا نہیں، کاظمین خاک شفا، ارے جہاں بی بی دفن ہے جنت البقیع میں، اس کا بھی نہیں بولتے۔ سب اپنی جگہ پہ برابر ہے، سب کا مقام اپنی جگہ پہ برابر ہے، لیکن کربلا اس سے دیکھیں، مجھے اللہ معاف کرے، آپ غلط نہیں سمجھ، مولا کے اطراف میں جو دفن ہے وہ بھی جنت کا حصہ ہے، نہیں ہے؟ فضا کے جملے یاد نہیں ہے؟ فضا نے کیا کہا تھا ابو مسعود سے جب اس نے فضا باہر کھڑی ہوئی تھی گھر کے،
مدینے بی بی کے گھر کے باہر ابو مسعود جاتے جاتے کہنے لگا جو ہو فضا، اس لیے کہ ہر دور میں تھوڑے حاسد بھی ہوتے تھے نا، کہاں ہو فضا، بڑا کام کرتی بی بی کے گھر میں، بڑا تم کام کرے، تم کو لیے تو جنت کنفرم ہے۔ فضا نے پلٹ کے کہا یار اتنے دن سے تم رسول کے ساتھ رہتے ہو، تم کو یہ نہیں معلوم کہ جنت کیا چیز ہے؟ ارے یار فائدہ کیا تمہارے رہ کے، میں جنت کنفرم نہیں ہے، میں جنت میں رہتی ہوں، اب کون سی جنت چاہیے مجھے؟ اب کون سی جنت چاہیے؟ جہاں مولا ہو، جہاں بی بی ہو، جہاں حسنین ہو، جہاں اللہ کا رسول ہو، وہی جنت ہے ہمارے لیے۔ تو اب آپ سوچو کہ مولا کا روضہ کے جنت نہیں ہے؟ 200% جنت ہے وہ، وہاں پہ جتنے دفن ہیں وہ بھی ایسی جائیں گے، لیکن کسی کے لیے روایت ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بات آپ کو اور عجیب دکھے گا، ایران ماشاءاللہ آپ لوگ جاتے ہیں غریب امام کی زیارت، آج ان کا دن بھی تھا، مولا کو اللہ ہمارا پرسا غریب امام قبول کرے، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو غریب الغرباء کے۔ کبھی آپ نے غور کیا مشہد مقدس؟ میں تو ماشاءاللہ ہمیشہ ویری کین آبزرور، میں بہت کینلی آبزرو کرتا کہیں جاتا، اس لیے کہ ممبر پہ بولنا ہے۔ نجف اشرف میں سب سے زیادہ ڈیڈ باڈیز آتے، کربلا مولا میں نہیں آتے، نہ قازمین میں آتے، نہ سامرے میں آتے۔ بعض وقت ایوری ڈے اگر ایوریج دیکھو تو 100 یا 150 ڈیڈ باڈیز آتے نجف اشرف میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیوں لگا ہوا رہتا؟ 24 گھنٹے آتے رہتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ سب نجف کے لوگ دفن ہیں؟ کہا نہیں مولانا نجف کے نہیں ہے، پورے عراق سے آتے ہیں یہاں پہ۔ ابو الائمہ ہے یار، ابو الائمہ ہے میرا مولا، تو سب مولا کے پاس آتے ہیں۔ مشہد اور وہاں امام کے پاس نجف اشرف میں جو آتے ہیں نا، تو سیدھا وہ لوگ طواف کرتے، ایک دروازے سے لے کے جاتے، دوسرے دروازے سے واپس آتے، آنے کے بعد باہر جو خدام ہے وہ نماز پڑھا تھا، فاتحہ ہوتی، لے کے چلے آتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہزاروں مرتبہ، مشہد مقدس میں دیکھا کبھی؟ میں آپ کو بتا رہا، آپ سنو مشہد، دیکھو کیسا وسیلہ، پلیز غور سے سننا، آپ خوش ہوں گے کہ میں نے جو کہانی خاک شفا کربلا مشہد مقدس دیکھو۔ مشہد مقدس میں جب باڈی اندر جاتی اسی طرح مولا کے روضے کی طرح ایسا ایک دروازے سے جاتے، دوسرے دروازے سے باہر آتے۔ باہر آنے کے بعد وہاں پہ سب کارپیٹس بچھے ہوئے، جیسے مولا کے روضے میں باہر کارپیٹس بچھے ہوئے، اس کارپیٹس پہ سے سارے زائرین آ رہے جا رہے نا۔ وہاں پہ کیا کرتے مشہد مقدس ویسی اسٹریچر پہ آتی جیسے نجف اشرف میں آتی، وہ لوگ کیا کرتے اوپر کے جو کپڑا ڈالتے نا وہ کپڑا ہٹا دیتے، ہٹا کے اوپر سے بندے کفن کھولتے، چہرہ سامنے رکھتے، بازو جو کارپیٹ جو اس کارپیٹ پہ جیسے ایک کارپیٹ بچھی ہوئی وہاں پہ بھی نجف اشرف میں ویسی بچھے ہوئے، وہاں پہ ویسی ایک کارپیٹ اٹھاتے خدام، اٹھا کے اس کے اوپر کی جو ڈسٹ ہے باڈی پہ ڈالتے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ آپ ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا یہ شفاعت بنے گی۔ میں نے کہا بابا یہ تو اندر کی نہیں ہے، یہ تو زائرین کے پیروں کے نیچے کی مٹی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سوچو زائرین کا مقام کتنا امام کی نگاہ میں، کہ ہم جو جا رہے گناہگار گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم مولا کے روضے میں جا رہے، ہمارے پیروں کی خاک اتنی بڑھ گئی کہ ایک مومن کی شفاعت بن جائے۔ ہمارے پیروں کی خاک اگر کسی جگہ پہ بی بی زہرا آ جائے، میں کیا بول رہا آپ سے، میں کیا بول رہا آپ سے، آپ سوچ رہے میری بات؟ مجلس کیا دیکھا آپ نے کہ جس جگہ ہم مجلس کو ایزی لے رہے ہیں، لٹرلی میں 3 دن بعد میرا دل پکا ہوتا اس لیے میں نے بول دیا، آج میرا پروگرام نہیں تھا، برا نہیں ماننا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں بول رہا، میں اتنا ہی بول رہا کہ 1 گھنٹے کے لیے یہ نہیں بول رہا کہ میرے پاس آؤ، میں بول رہا مولا حسین کے پاس آؤ یار، تم آؤ گے عزا خانہ تمہاری بخشش ہوگی۔ دیکھیے کوئی مجبور ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر انسان مجبور ہے، بیزی ہے، $1 ملین کی ڈیل ہے، کوئی بات نہیں یار، کل $1 ملین ملے گا تو تم مولا حسین کے لیے کچھ کرو گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم بیزی ہو تو نتھنگ، نو پرابلم، لیکن دور ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا، حسین کے لیے دور کا مولا حسین بھی بول دے اٹلانٹا بہت دور ہے، کربلا سے نہیں آتا میں، کیا بول رہا میرا کریم ابن کریم کبھی نہیں بولے گا۔ صلوات پڑھنے بابا سے بولیں، ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ ذکر حسین کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو۔ 40 کا عشرہ ہے، کوئی معمولی عشرہ نہیں ہے یہ۔ اب یہ نہیں کرنا کہ 40 کے بعد تھینک یو ویری مچ،
گھروں میں بیٹھ کے بھی نارمل اس میں آ گئے. نو 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 دوستو, نو. تم کو پورا ہم لوگ انڈیا پاکستان سے ہمارا بچپنا کیسا گزرا 8 ربیع الاول تک. یہاں کے چینج تھوڑی ہونا ہے. ٹھیک ہے مرکز میں مجلس نہیں ہے تو گھر میں کرو مجلس. کیوں کرو بول رہا؟ یہ تمہارا فیوچر ہے, تمہارا انویسٹمنٹ ہے. جو بچے یہاں ریز ہو رہے, they should know کہ what is اربعین, what is عزاداری. ورنہ آج آپ ہیں کل چلے جائیں گے. یہ بچے 10 دن کا محرم کریں گے, ڈے آف اربعین میں آ جائیں گے. ابھی سے بچوں سے بات کرو. یہ تو دس ایئر مطلب ہر آدمی, ہر مومن لکی ہے کہ ویکینڈ ہے, آپ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں, ویکینڈ ہے. لیکن آپ اربعین کو اگر چھوٹا سمجھ رہے عاشورے سے, یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے, سب سے بڑی غلطی کر رہے. یہ ایسی غلطی کہیں 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 عاشورہ مولا حسین کا دن ہے, اربعین بی بی زینب کا دن ہے. اب کلیئر ہو گئی بات کو میں روک رہا, میرا وقت ہو گیا. کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا. اتنا سوچ کے آیا تو کچھ پڑھا ہی نہیں, پورا کربلا پہ چلا گیا. کربلا چیز ہی ایسی ہے, ہماری زندگی کربلا ہے, ہماری لائف کربلا ہے, ہماری سوچ کربلا ہے, ہماری فکر کربلا ہے. ہم زندہ ہیں کربلا کے لیے, مریں گے کربلا کے لیے انشاءاللہ. تو ایک چیز یاد رکھو, اربعین اتنی بڑی بات, آپ سمجھے میری بات میں نے کیا کہا؟ عاشورہ حسین کا دن ہے, اربعین بی بی زینب کا دن ہے. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ شریکت الحسین ہے, شریک کار حسین ہے. بس مصیبت زدہ بی بی. آپ ایک چیز یاد رکھو, بی بی زینب کے اوپر جو میری 19 شب اربعین کی مجلس ہوگی نا, اس میں بی بی زینب پہ پڑھوں گا. ایک صلوات پڑھ لیں یار, کہ شہزادی زینب نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. کیا کنٹریبیوشن ہے میری شیر دل بی بی کا, میری ماں کا, مظلوم ترین بی بی. آپ کو معلوم ہے ان کو کیا بی بی زینب کا ایک ٹائٹل, ایک لقب کیا ہے؟ ام المصائب. سمجھ میں آئی بات؟ میری بی بی شہزادی کونین بھی ام المصائب ہے, لیکن ان کو نہیں بولتے. ام المصائب کے مطلب کیا معلوم؟ مصائب کی ماں, یعنی کوئی اینڈ نہیں ہے. بی بی زینب پہ جو مصیبت گزری نا, یا بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے. چہلم صرف شہزادی زینب کا ہے, شہزادی زینب کا. اور آپ سوچو, جیسا چہلم مولا حسین کا ہوتا کسی کا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلسوں میں سننا. تو میں بار بار جو مجھے ٹی وی پہ سن رہا, جو آن لائن سن رہا, ان کو بول رہا, ابھی بھی موقع ہے تمہارے لیے. اگر بی بی ناراض ہو جائے نا, 1 سیکنڈ میں اگر تم یہاں ہے تو یہاں آ جاؤ گے, معافی مانگو. اور ایک چیز اور یاد رکھو پلیز, ایک جملہ غور سے سنو, غور سے سننا. اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرتا, حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات؟ 1000 مثالیں میں دے سکتا آپ کو, 1000 مثالیں. یہ جملے سے کل شروع کروں گا. اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرتا, حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. بس 3 دن رہ گئے چیلوں کو, جسٹ 3 days. امیجن کرو, امیجن کرو. کل کا ایک رات ہے, پرسوں کی رات شب اربعین اور ڈے آف اربعین, چلا گیا محرم. یہ بی بی, وہ غمزدہ بی بی, وہ مصیبت زدہ بی بی, اتنی مصیبت زدہ تھی بی بی. اب اس سے اندازہ لگا لو کہ شہزادی زینب کے شوہر نے بی بی کو نہیں پہچانا. آپ نے کتنا بڑا جملہ سن لیا آہستہ سے. آپ سوچو, بیوی کو شوہر نے نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟ 2 سال میں میری بیوی کا کیا حال ہو گیا. یہی روایت سن لیں آج. جب یہ قافلہ واپس آیا مدینہ, اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. دوستو, ماں کی لحد پہ سلام کیا, نانا کو سلام کیا. میں کتنی آسانی سے جملہ بول رہا, کوئی سوچے کہ کیسے بی بی نے جا کے نانا کو سلام کیا. ایک جملہ بولا تھا کہ نانا زینب واپس آئی لیکن حسین نہیں آیا. پھر ایک بی بی نے جملہ بولا تھا کہ نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی.
ماں کی لحد پہ بیٹی گئی تو دل پھٹا ہوا. یہ مصائب انشاءاللہ 40 میں سننا. وہاں سے بی بی آئیں اور آ کر چوتھے امام کے گھر میں قیام کیا. بس میں مجلس ختم کر رہا. آج ایسا فرصت ہو کہ آج بی بی زینب کے دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا چہلم ہوا. بس دوستو یہ 40 کے ایام ہیں. بس میں مجلس ختم کر رہا, 2 یا 3 منٹ میں ختم کر رہا. ہوا کیا؟ اور ایک چیز یاد رکھو, سوکھی آنکھوں سے مجلس سے واپس نہیں جانا. جب تم مجلس سے واپس جاؤ تمہاری آنکھوں میں وہ نمی ہونا چاہیے. کیوں؟ بی بی زینب, آپ سوچو اگر آپ کچھ نہیں کریں گے, خالی بیٹھے رہیں گے نا, تو بی بی زہرا تمہارے بازو آئے گی. ہماری روایتیں کیا ہیں؟ بی بی لا کے اپنی رومال میں تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی. یہی آنسو شفاعت کے باعث بنیں گے. اور اگر کوئی حسین پہ نہیں روتا تو وہ پھر کس پہ روئے گا؟ اپنے مصائب پہ. حسین وہ غریب کا نام ہے, اس غریب کا نام ہے. دوستو 8ویں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کیا زخم تھے بابا, آپ کا مولا کتنا زخمی ہو گیا تھا؟ آپ کو معلوم 4تھے امام سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم پہ اتنا بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی انگوٹھے کی اتنا. کہیں تیر کے نشان تھے, کہیں تلوار کے نشان تھے, کہیں نیزوں کے نشان تھے, ارے کہیں پتھر کے نشان تھے. یہ ظالمین پتھر مارتے تھے میرے مولا حسین کو. مولا آباد رکھیں, مولا آباد رکھیں. جب بی بی زینب واپس مدینہ آئی, 4تھے امام کے گھر میں قیام کیا. بس میں مجلس ختم کر رہا دوستو. تو اللہ تم کو آباد رکھے, اللہ تمہارے پرسے کو قبول کرے. آج بی بی کے دل کو سکون ملنا, امام زمانہ کے دل کو سکون ملے. آج غریب امام تم کو زیارت کو بلائے انشاءاللہ مولا حسین کی مجلس سے. بس دوستو آگے 4تھے امام کے گھر میں قیام کیا. کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, جو بی بی زینب کے میری شہزادی کے شوہر تھے. آ کے کہا کہ بیٹا جب سے تمہاری پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا. بیٹا پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے, میں سننا چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہ کیا گزری. 4تھے امام نے آ کے شہزادی سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں. تو شہزادی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہی بہتر ہے کہ آپ گھر جائیں. بس دوستو بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی زینب پہلی مرتبہ گھر جا رہی تھی. اب وہ وقت یاد آیا جب 60 ہجری کو بی بی چلی تھی مدینے سے, تو اون و محمد ساتھ تھے. لیکن اب اون و محمد نہیں ہے, بی بی اکیلی ہے. اور دوسری بات بولوں, ہر طرف پردے لگائے گئے. یہ کوفہ اور شام کا راستہ نہیں تھا. آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے. علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی. اور آپ کو معلوم جب بی بی کو وہ وقت بھی یاد آیا کہ جب میں چلی تھی تو سامنے عباس چل رہے تھے, میرے بھائی مجھے لے کے آ رہے تھے, آج کوئی نہیں ہے. دوستو سارے لوگ تو دور ہو گئے, لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر بی بی زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا بی بی یہ بتاؤ اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر میں گئی, بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا, ماں کا دل تھا پھٹ گیا. کربلا کا رخ کر کے کہا کہ اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا ماں کیا جواب دے. بی بی بیٹھ گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 1 منٹ. بی بی بیٹھ گئی. جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے. آہستہ مت رو, تکلف سے نہیں رو, تکلف سے مت رو. بی بی بیٹھ گئی. عبداللہ کچھ دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا, ضعیفہ, ایک بوڑھی عورت. عبداللہ نے پردہ کر لیا. پردہ کر کے کہا بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے. عزیزو اس وقت بی بی نے کہا عبداللہ, جیسے یہ آواز سنی عبداللہ کام گئے, یہ تو زینب کی آواز ہے. اب آئے تو دیکھا بال سفید ہو گئے, یہ کمر جھک گئی. کہا بی بی یہ کیا ہو گیا, کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت سنائی. بس مجلس ختم ہو گئی. شہادت سنا کے بی بی نے کہا عبداللہ جب کوئی باقی نہیں تھا میرے بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا. عبداللہ تڑپ کے رونے لگے. اب اس کے بعد عبداللہ نے کہا, دیکھا کہ بی بی زینب کچھ بولنا چاہتی ہے, چہرہ سرخ ہے لیکن بول نہیں رہی. تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی اب ارشاد فرمائیں کیا بولنا چاہ رہی, میں سننے تیار ہوں. اب زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی, یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا. کہا عبداللہ میرے بازوؤں میں رزن باندھی گئی, مجھے درباروں میں لے کر گئے, میری پیٹھ پہ تازیہ
تانے مارے گئے، عبداللہ و یزید کے دربار میں گئی، کوئی بچانے والا نہیں تھا، اللہ میں رہ گئی وہاں جا کے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ میری بی بی زینب کے نام پہ، اللہ بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارا یہ پرسہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے وسیلے سے شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعیت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکے۔ اللہ ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے۔ اللہ تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے۔ پروردگار جو امیگریشن کے پرابلمز میں بی بی زینب بی بی میں کلثوم کا واسطہ، اربعین حسین کا واسطہ، اللہ ان کے سارے پوری دنیا میں پرابلمز کو دور کر دے، پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، مومن جماعت کے سارے مرحومین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص مقدس اردبیلی اور علامہ حلی اور ان کے خاندان کے لیے پڑھ دیں۔ جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ بولی زینب کے لو خبر بھیا، بولی زینب کے لو خبر، چھٹ کے آئی ہے نوحہ گر بھیا، بولی زین آپ کے سامنے بھی تو دیکھا تھا، جب پھری تھی میں ننگے سر بھیا، بولی قید میں دین کی دھوپ رات کی اوس، قید میں ہم نے کھائی ہے سال بھر بھیا،
भूखे प्यासे पड़े रहे पहरों, भूखे कोई लेता न था खबर भैया, बोली जा कैद में मार गई सकीना भी, आपकी पाराए जिगर भैया, बोली सिमर की गोटकियां बिकाई है, और तमाचे बिगाल पर भैया, बोली क्या कहूँगी मैं अपनी अम्मा से, जबकि जाऊंगी कब्र पर भैया, बोली जाके नाना से क्या कहूँगी मैं, लुट गया हाय मेरा घर भैया, मुझको अब अपनी कब्र में ले लो, यहाँ से जाऊंगी मैं नगर भैया, बोली या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की तरफ रुख करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते सुन्नत कुर्बतन अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम